جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ہماری ویب سائٹ پہ پلیز آپ ضرور تشریف لائیں. آپ کے فیڈ بیک کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. زندگی میں کوئی چیز بھی ایک دم سے نہیں ہوتی. وی ورک ہارڈ ٹو میک اٹ بیٹر آپ کی توقعات کے مطابق. مگر ایک توقع پہ میں پورا نہیں اتر سکتی کہ نہ تو میں اتنی اگریسو ہوں اور نہ ہی میں کوئی غلط بیانی کرنا چاہتی ہوں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے خود اپنا حساب کتاب دینا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کراس مائی لائن بٹ ادروائز آئی ایم دیئر. ہاں بلکہ ہماری پوری کی پوری ٹیم یہاں پہ ہے. وی کین ڈو اینی تھنگ. اگر آپ کی سفارشات کے مطابق ہو تو ہم چل سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ آپ ضرور تشریف لائیے گا. پروگرام میں آگے لوگوں کو بھی فارورڈ کیا کیجیے گا. سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ضرور ہے. میرے ساتھ اس وقت جناب امتیاز گل صاحب ہیں. امتیاز گل صاحب یقیناً اپنے ٹرپ پہ چائنا میں اس وقت ہیں اور بہت سی جگہوں پہ انالیسس کے لیے لیکچرز کے لیے ان کو انوائٹ کیا گیا. جناب امتیاز گل صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. چین میں یہاں پہ کہتے ہیں نی ہاؤ نی یعنی ہاؤ. السلام علیکم. نی تو ہاؤ میں لکھ لوں. بس میں بھی نی ہاؤ کرتا ہوں. شنگھائی میں ہوں اس وقت اور کیسا ہے سر؟ بس موسم اچھا ہے. مطلب شنگھائی کے حساب سے حالانکہ اب مئی کا مہینہ بھی ختم ہو گیا ہے لیکن اچھا چل رہا ہے. بارشیں وغیرہ بلکہ ابھی اس کو دیکھ بھی رہی تھی نیو ویریئنٹ آف کووڈ ان چائنا. تو کیا صورتحال ہے؟ بیکاز اب وہ کہتے ہیں کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پٹ پیپل ان دا لاک ڈاؤن بیکاز اکانومی آلریڈی بہت زیادہ پوری دنیا کی ڈسٹربڈ ہے. تو کوئی ایسی وہاں صورتحال ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ نہیں، مجھے تو کوئی ایسی نظر نہیں آئی صورتحال. اب دیکھیے دنیا بھر میں جو فلو کے مختلف اقسام ہیں اب وہ بہت عام ہو چکی ہیں کیونکہ دنیا میں ٹریولنگ اتنی زیادہ ہے. لوگوں کا انٹریکشن جیسے مثال کے طور پر حج کے لیے یا عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ساتھ کوئی نہ کوئی فلو کا کوئی ویریئنٹ لے کے آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ جس ملک میں 1.4 ارب لوگ رہتے ہوں چاہے وہ انڈیا ہے یا چاہے چین ہے، ہم ٹرین میں سفر جب کرتے ہیں تو جناب اس میں 500-600 لوگ ہیں. اب جہاں ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے. اس میں لوگوں کو یہ جو ویریئنٹس ہیں فلو کے یہ ٹریول کر رہے ہیں. اس لیے پینڈیمک جب ہوئی مطلب 2019 دسمبر میں شروع ہوا یہاں چین میں، اس وقت تو ظاہر ہے انہوں نے بہت ہی زبردست اتنی سختی کی کہ ہمارا تو 2 سال چین کے ساتھ تقریباً رابطہ ہی کٹ گیا تھا. اور ابھی البتہ یہ کہ دنیا جو زندگی ہے وہ معمول کے مطابق چل رہی ہے. کوئی روک تھام نہیں ہے کیونکہ شاید ان کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو خود ہی آپ ریزیلینٹ ہونے دیں تاکہ سخت جان ہو جائیں اور اگر کوئی ویریئنٹ ہے بھی ہے تو وہ خود ہی لوگ اس کا مقابلہ کریں اور اس کو شکست دے دیں. بیکاز ایم ایس این نے اس نیوز کو کور کیا ہے. اگین میں اسی لحاظ سے آپ کا کور کر دی ہوں. نیو کووڈ 19 ویریئنٹ سویپنگ تھرو چائنا ہیز یٹ ٹو میک اے سائزبل فٹ پرنٹ ان یو ایس. یعنی کچھ کیسز آئے ہیں بٹ ناٹ ایز مینی. ان جنوری اے نیو کووڈ 19 ویریئنٹ نون ایز NB181 واز فرسٹ ڈیٹیکٹڈ ان چائنا. مئی 23 کو the World Health Organization classified NB181 as the variant that public health official may require prioritize attention and monitoring. تو مطلب دس از سمتھنگ، یہ پرانی خبر نہیں ہے. مئی 27 کو وہ کہتے ہیں ایز آف دا ٹیوزڈے مئی 27 لیس دین 20 cases of NB181 had been reported in the USA میں. یعنی کتنے 20 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو ابھی مطلب بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں مگر میرا خیال ہے اس دفعہ لوگوں کو خود احتیاط کرنی ہوگی. آپ لوگ جب آپ نے بتایا کہ اتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں ٹرینز میں، ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، پبلک پلیسز پہ، مارکیٹس میں، تو ڈو دے یوز ماسک اور نو؟ میں تو بہت کم دیکھے ہیں. یعنی بعض کا شاید ان لوگوں نے لگایا ہوتا ہے جن کو یہ فلو ہوا ہو، لیکن 99% کیسز میں مجھے یہاں پہ ماسک نظر نہیں آیا، جس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ چونکہ مغرب میں ہیں
وہاں پہ چین کے ساتھ ان لوگوں کو محبت بھی بہت ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور اس وجہ سے معمولی سی کوئی یہاں پہ جنبش بھی ہوتی ہے چین میں تو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے مغربی ممالک میں۔ حالانکہ طوفان تو میرا خیال ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اس کے سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ اب جتنے بھی چین کے لیے نئے ویزے بند کر دیے گئے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور جو موجودہ ویزے ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی چین کے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ تعلق کسی اسٹوڈنٹ کا اگر ہوگا تو ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا امریکہ سے۔ تو وہ ایک چین کے خلاف ان سب لوگوں کا میں کہوں گا حسد ہی ہے، اس لیے کہ اس وقت یہ ملک ترقی کی جس منزل پہ پہنچا ہوا ہے، پورے یورپ کو اور امریکہ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ تو آئندہ 4 5 6 سال میں ان سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا۔ حالانکہ ان لوگوں نے چین کو اپنی ایک فیکٹری کے طور پہ ٹریٹ کیا تھا کہ یہاں سے $5 کی چیز لے جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کینیڈا، امریکہ میں، یورپ میں وہ 500 1000 کی بیچتے تھے، اور بدنامی چین کی ہو رہی تھی۔ تو اب چین نے بھی ان کو آنکھیں دکھائی ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے دنیا بھر میں اپنے نئے الائنسز بنا رہا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات جیتنے کے بعد 1 2 پریس کانفرنسوں میں کہا تھا کہ وہ CIA، نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف وہ اصلاحات کریں گے ان اداروں میں۔ لگتا ہے کہ اسرائیل اور یوکرین کی وجہ سے اور ٹیرفس کے ایشو پہ فکسیشن کی وجہ سے انہوں نے یہ معاملات جو ہے وہ مکمل طور پہ CIA کے ہاتھ میں چھوڑ دیے ہیں، یعنی CIA نے نرغے میں لے لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جہاں تک انڈیا، چین اور افغانستان کا تعلق ہے۔ تو یہ بڑی ایک افسوسناک ٹریجیکٹری ہم دیکھ رہے ہیں واقعات کی، کہ کس طرح ایک ملک کو نشانے پہ لے کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ عظیم دوبارہ بنے گا یا تنہا ہو جائے گا چین کے خلاف اپنی پالیسیوں کی وجہ سے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے یہ بات جب کی تو 2 بات میں کہتی ہوں، تلسی گیبٹ کی بات کر لیں یا مسٹر پٹیل کی بات کر لیں۔ آف کورس یو نو ہاؤ اسٹرانگ دے آر، ایون JD وینس وائس پریزیڈنٹ، ان کی وائف بھی فرام انڈیا ہیں۔ تو دس از واٹ دا کائنڈ آف لابنگ از بائی دا انڈیا۔ تو مجھے یاد ہے تلسی گیبٹ کے لیے تو آج سے 4 سال پہلے سے ایک کمپین یہاں چلی ہوئی تھی۔ پیٹر فریڈرک ایک ہیں جو ہمیں اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن بھیجتے ہوتے ہیں کہ تلسی گیبٹ کی بیس یا اس کی ایکچوئل ریلیشن شپ کہاں ہے اور وہ کون ہے۔ ابھی آپ نے جب ہارورڈ کی بھی بات کی ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی بات کی ہے، تو آپ کو میں 2 نیوز دینا چاہتی ہوں۔ ہارورڈ وہ کہتے ہیں کہ گریڈ سیلیبریٹ وائل دا لائرز ایک آؤٹ ریپریو آف دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، کہ وہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ہارورڈ یونیورسٹی نے آج اپنا یہ کیس ون کیا ہے، بلکہ ہارورڈ یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو 1 منٹ لمبی کھڑے ہو کے اویشن بھی دی گئی ہے، کھڑے ہو کے ان کا خیر مقدم، کیونکہ ہی ٹوک اٹ ان دی کورٹ کہ تعلیم کو آپ ہر چیز سے، پالیٹکس سے مبرہ رکھنے کی کوشش کریں۔ دس از اونلی ہارورڈ یونیورسٹی جس نے اس بارے میں سٹینڈ لیا تھا، اور یہ دیکھیے نا ان کے جو لائر ہے اس نے ون کر لیا ہے کیس۔ ایک تو دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات سر، ٹیرفس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے نوٹس میں آ گیا ہوگا کہ ٹیرفس کے حوالے سے بھی کہ ٹرمپ انٹائر اکنامک ایجنڈا ور جسٹ تھرون انٹو دی کیوس۔ آج بلکہ ون آف دا جج از اپوائنٹڈ بائی ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ ٹیرفس نہیں لگا سکتے۔ اٹ ہیز پٹ امیریکا انٹو دا کیوس، دس از اے میٹر وچ کین بی ٹیکن کیئر بائی دا کانگریس۔ تو کوئی خبر چائنا میں اس کی پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ نہیں، چائنا میں تو ابھی یہ خبر نہیں پہنچی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ چین کو اب احساس یہ ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس دنیا میں، اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار رہیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے کوالالمپور میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ وہ کانفرنس تھی چین
اور آسیان کے جو ممالک ہیں، ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز، اور ساتھ میں گلف کوآپریشن کونسل کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا ایک اجتماع ہوا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایک طرف جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال ہے، یہ ممالک ایشیا کے اندر رہتے ہوئے نئے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کل صبح جب اٹھیں گے تو ان کے ذہن میں کیا ہوگا، کیا وہ ٹویٹر کے ذریعے لوگوں کو اپنا نیا پیغام سنائیں گے۔ تو وہ ایک لگ رہا ہے کہ ٹپیکل ایک بزنس مین کی طرح اپنے تئیں وہ سوچ رہا ہے کہ اب امریکہ کا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے ذریعے عالمی سطح پہ امریکہ جو ہے وہ کافی تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ یورپ بھی کسی حد تک ہی ایک ایسے صدر کے ساتھ چل سکے گا جو کہ گزشتہ 70 سال کے رشتوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے منافع کی خاطر تعلقات توڑ رہا ہے، تعلقات کو معطل کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ عرصے تک شاید امریکہ میں بھی سروائیو نہ کر سکے، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی بہرحال اس کی اپنے ایک کنسٹیٹوئنسی ہے، اور امیگرنٹس کے خلاف اور جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ویزے کی نئی پالیسی آئی ہے، یہ تو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جبکہ چین جو ہے وہ اپنے نئے رشتے استوار کر رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس کے جو ان کو حکمت دی گئی ہے، بلکہ مجھے بات کرتے ہوئے ایک دم یاد آ گیا کہ جو چین کی پرانی ایک حکمت تھی یہاں پہ کہ جو بزنس مین ہے اس کو سب سے کم عزت ہوتی تھی قدیم چین میں، یعنی معاشرے کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ بادشاہ تو سب سے اوپر ہوتا تھا، اس کے بعد جتنے سرکاری حکام، پروفیسرز، اسکالرز جو تھے ان کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ کسان ہوتا تھا، تیسرے نمبر پہ جو آرٹیزنز، ہاتھ سے کام کرنے والے ہنرمند، چوتھے جو کہ سب سے کم عزت ہوتی تھی وہ بزنس مین کی ہوتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چین کی پرانی حکمت ہے وہ بڑی سچی ثابت ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بادشاہ کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ جو بزنس مین ہے وہ اپنے نفع کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ ہر اصول پہ سمجھوتا بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ لگتا ہے کہ وہ شاید انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں قدیم بادشاہوں نے کہا تھا چین کے کہ بزنس مین پہ آپ اعتبار نہ کریں، اس کی سب سے کم عزت ہے، کیونکہ وہ اپنے منافع کی خاطر اپنی عزت کا بھی سودا کر لے گا۔ تو ویسے بھی آپ کے ساتھ آج آپ نے کمال کی بات کی، پاکستان میں بھی ایک زمانے میں استاد کی بڑی عزت ہوا کرتی ہوتی تھی، استاد کی عزت کو پامال کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ ہم بھی اب کہیں پہ بھی نہیں رہے۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کور کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے سی این این کے ساتھ بھی کام کیا، آپ کو ظاہر ہے یہاں کا سسٹم کا، تھوڑا پولیٹیکل سسٹم کا بھی اندازہ ہے۔ پریزیڈنٹ اگر اپنی حدوں کو کراس کرتا ہے اور جہاں پہ اس کے پرسنل انٹرسٹ ہو جاتے ہیں، جیسے جو بائیڈن کا ان کے بیٹے کا آپ کو پتہ ہی ہے، کہا گیا تھا کہ رشیا کے ساتھ ان کی تعلقات تھے یا کاروبار تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائف کے نام سے بھی سٹاکس میں یا کوائنز آ گئے، ان کے نام سے بھی ہیں، ان کا بیٹا ریسنٹلی پاکستان میں بھی تھے، تعلقات بھی تھوڑے بہتر ہوئے اس کے حوالے سے۔ تو واٹ ڈو یو تھنک کہ جتنی لائنز کراس ہوئی ہیں کہ کوئی چانس ہے کہ کل کلاں کو ہم ایک دفعہ پھر سے گونج سنائی دے گی امپیچمنٹ آف دا پریزیڈنٹ بیکاز the most business he is making is for himself. جی دیکھیں قطع نظر اس کے کہ اپنے لیے وہ بزنس بنا رہا ہے نہیں بنا رہا ہے، دنیا بھر میں کاروبار جو اسٹیبلش ہوتے ہیں ان میں سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو خیال ہے کہ سال 2 سال کے اندر اندر ایپل، میک، جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ چائنا میں اپنی فیکٹریاں ختم کریں اور تمام پیداواری صلاحیت جو ہے وہ امریکہ منتقل کر دیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔
फिर दूसरा जो भी कारोबारी हज़रात हैं वो ये देखते हैं कि 5 साल के बाद उन्हें मुनाफ़ा होगा कि नहीं होगा, 5 साल तक वो मुनाफ़ा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, और कंपेटिटिव एडवांटेज कहाँ पे है। तो इतनी आसानी से जो डोनाल्ड ट्रंप का ख़्याल है कि लोग 5-6 महीने में, साल के अंदर-अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ दोबारा चालू कर देंगे, लगा देंगे अमेरिका में, और अमेरिका जो है फिर उसके बारे न्यारे हो जाएँगे। ऐसा होने वाला नहीं है, ये काम साला साल का है, और कौम को गुमराह कर रहे हैं। और इसी वजह से होगा ये कि चाहे वो गैर मुल्की हैं, तारकीन वतन हैं, जिसको इमिग्रेंट्स कहते हैं, गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं, अ, फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, ये तमाम कुव्वतें हैं जो कि मिल के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा, तो कोई बात नहीं है कि 2-4-6 महीने के बाद उसके खिलाफ मुल्क के अंदर ही एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो जाए, और जिसको कहते हैं ना, एक टिपिंग पॉइंट अ, हो सकता है पहुँच जाए, जबकि अब एक जज ने तो उसके टैरिफ को चैलेंज कर दिया, हो सकता है कि कुछ और जज भी कर दें। तो फिर उस डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो सकता है सर्वाइवल मुश्किल भी हो जाए, और अक्सर फैसले उसको रिवर्स करने पड़ जाएँ, और उस इम्पीचमेंट की तरफ हो सकता है अगले 5, 6, 7 महीने के बाद अमेरिकी कांग्रेस चल भी पड़े, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के मफादात हैं। कांग्रेस के अंदर लोग बैठे हुए हैं जिनकी कॉर्पोरेशंस में डायरेक्टर्स हैं, उनके शेयर्स हैं, और चीन, न सिर्फ चीन बल्कि भारत के साथ उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा आए एक डिसरप्टर के तौर पे तमाम निज़ाम की उखाड़-पछाड़ कर दे। बहुत शुक्रिया। एक और ख़बर, ज़ाहिर है मैं उसकी तरफ बहुत डिटेल में तो अब नहीं जाऊंगी कि एलन मस्क जो हैं वो भी थोड़े से अपसेट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की चंद पॉलिसीज़ के हवाले से, और आज बल्कि CNN ने भी इसको कवर कर दिया। मैं यहाँ से ज़रा आपको लेके आना चाहती हूँ, अगर गज़ा की बात करें, आज गज़ा के हवाले से भी एक न्यूज़ है कि गज़ा ने अपने इसराइल अप्रूव्स बिगेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द वेस्ट बैंक सेटलमेंट इन डेकेड्स, यानी सदियों के बीच में अब हम वेस्ट बैंक को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और ख़ास तौर पे जर्मनी इज़ अगेंस्ट इसराइल एट द मोमेंट, क्योंकि वो कहते हैं कि, और बाकायदा वो फेवर कर रहे हैं पैलेस्टाइन की। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? अदरवाइज अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी उन्होंने अगर कम किया है, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि ये लोग दे हेट ज्यूज़, और मतलब इसराइल के अगेंस्ट ये लोग यहाँ पे करते हैं। दिस इज़ वाई हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को उन्होंने हार्वर्ड पे इतनी सैंक्शंस उन्होंने लगा दी हैं। मगर अगर आप यूरोपियन यूनियन को सुने, अगर आप जर्मनी को सुनते हैं, तो बहुत वोकल हो गए हैं अगेंस्ट इसराइल, और इसराइल अपनी हदूद से निकल के अपनी सेटलमेंट की जो हदूद हैं वो भी बढ़ाता चला जा रहा है। यहाँ पे कुछ कहेंगे? और बल्कि चाइना ने तो सुना है, बल्कि मदद भी भेजी है हवाई रस्तों से गजा में। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, इस वक़्त तो इसराइल ने जो कुछ किया है उसकी तो शायद कहीं मिसाल ही नहीं मिलती गुज़िश्ता 50-60 वर्षों के दौरान, और ताज़ा तरीन उसकी जो इसराइल या यहूदी कैपिटल, यहूदी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि मार्को रूबियो ने अपने बयान में ये भी कहा है कि आइंदा जो भी वीज़ों के लिए अप्लाई करेगा अमेरिकी वीज़े के लिए, तो देखा जाएगा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए इसराइल के खिलाफ तो कोई ट्वीट्स या कोई पोस्ट नहीं की हुई हैं। इन्हें आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितना एक कंसेंसस है अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी में, कि वो किसी भी सूरत में इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ जहाँ तक यूरोप का ताल्लुक है, वो भी तो देखिए खामोश तमाशाई जो इसराइल ने किया। अब तक 54-55 हज़ार लोगों को वो मार चुके हैं। अब भी रोज़ाना 40-50 लोग वहाँ पे बेचारे मर रहे हैं। बमबारी से भी भूख मर रहे हैं। अपनी मुखालफत जारी रखता है इसराइल की, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की फ़लस्तीन के लिए इज़हार यकजहती तो उसी वक़्त सामने आएगा ना कि वो मुकम्मल तौर पे वो इसराइल का बायकॉट करते हैं।
لیکن جب بھی ایک اہم موقع آتا ہے تو یہ تمام چاہے برطانوی، چاہے جرمن، چاہے فرانسیسی رہنما ہیں، یہ دوڑے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اسرائیل، ٹیل اویو، جیروزلم پہنچ جاتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. تو وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کب یورپی یونین کے جو بڑے ممالک ہیں اپنی منافقت چھوڑ کے کھل کے اسرائیل کی مذمت کریں گے، اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے. یہ بھی دیکھنا باقی ہے. اتنا محض زبانی جمع خرچ سے آپ فلسطینیوں کی امداد نہیں کر سکتے. انہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ بین الاقوامی یتیم بن گئے، کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کیونکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل کے خلاف، وہ یورپی یونین ہے. اگر یورپی یونین والے عملی کوئی اقدامات نہیں کرتے ہیں اقتصادی بائیکاٹ کی صورت میں، پابندیوں کی صورت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محض زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. چلیے سر، آپ ہمارے چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب چائنا کا تو G5 پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے، مگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کیوں اتنا پور ہے؟ یہ بس چین کا اپنا نظام ہے جناب. یہاں پہ 5G ملتا ہے، لیکن جب آپ گوگل بیسڈ، مائکروسافٹ بیسڈ کسی ایپ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سارا نظام اپنے لیے بنایا ہوا ہے. ملک کے اندر ان کی بہترین سپیڈ ہے. آپ چاہے وہ واٹس ایپ کا ایکویولنٹ ہے وی چیٹ، جو ان کا گوگل کا ایکویولنٹ بائیدو ہے جو سرچ انجن ہے، تو اس کے علاوہ کیو بھی اس کو کہتے ہیں، ایک اور سرچ انجن ہے. وہ بہت تیز ہیں. یعنی آپ یقین نہیں کر سکتے کتنی تیزی سے یہاں پہ ڈاکیومنٹس ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن جب مغرب کی بات آتی ہے، جو امریکہ بیسڈ ایپس ہیں یا سرچ انجنز ہیں، تو اس میں کانفلکٹ آتا ہے. پھر اس کو آپ کے لیے اس کو وی پی این لگانا پڑتا ہے. وی پی این لگا کے پھر میرے خیال ہے آپ کو جو ڈیلیڈ ایک سگنل آتا ہے، میری بات چیت بھی شاید آپ کے ساتھ پاس دیر سے پہنچ رہی ہے. یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو خود مختار کیا ہوا ہے، خود کفیل کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی میں، ایپس میں اور پیداوار میں. کہتے ہیں باقی دنیا مانتی ہے نہیں مانتی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم خود کفیل ہیں ہر معاملے میں. یہاں سے سر میں کوئکلی 2 سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. میں کوشچن دونوں کر دیتی ہوں، آپ ان دونوں کے ون آفٹر انother جواب دیجیے گا. ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف، آف کورس 5 اسٹار جنرل ناؤ، اینڈ آف کورس 4 اسٹار جنرل ہوتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں. ڈو یو تھنک بوتھ پوزیشنز ول کیپ اٹ ٹو ہمسیلف ٹل نومبر 2027، یا وہ اپنے انڈر کوئی CIC اور لے کے آئیں گے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. دوسرا سوال، میں نے بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ریلیز کر دیا گیا. یقیناً ان کے اوپر پابندی ہوگی کہ وہ باہر نہیں آ سکتی، بات نہیں کر سکتی. یقیناً میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ واقعی انہوں نے ویٹ بھی آلموسٹ دگنا کم کر لیا ہے. مگر عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر ہی اتنی لڑائی جھگڑا ہے، اس کے بارے میں آپ بات کیجئے گا. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا پولی گراف ٹیسٹ نہیں کرایا؟ جب ان کو یقین ہے کہ انہوں نے ملک کے اگینسٹ کوئی بیان نہیں دیا، تو کیوں وہ اپنا پولی گراف ٹیسٹ نہیں کرا رہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو فیلڈ مارشل اب قطع نظر اس کے کہ یہ ٹائٹل کن حالات میں ملا ہے جنرل آصف منیر کو یا دیا گیا ہے، فیلڈ مارشل کے طور پہ وہ تاحیات رہ سکتے ہیں. جو حکومت کی طرف سے ہم نے سنا ہے، جو حکومتی ترجمان ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے طور پہ اب تمام تر فیصلے، چاہے ان کا تعلق آرمی سے ہے، نیوی سے ہے یا ایئر فورس سے ہے، یہ اب فیلڈ مارشل آصف منیر کریں گے. اور جہاں تک وہ آرمی چیف کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیں اور چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ جب تک چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ آپ کے پاس ہے تبھی آپ کی ویلیو بھی ہے. فیلڈ مارشل کی تو نہ آئین میں اس قسم کی کوئی گنجائش ہے، تو یہ عہدہ آپ اسی وقت انجوائے کر سکتے ہیں کہ آپ صدر بھی ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہوں، فیلڈ مارشل بھی ہوں. کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف آ جائے تو اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. تو ساری ابھی اسپیکولیشن ہی ہے. اس حوالے سے بہت زیادہ اس میں معاملے میں ہم نہیں جاتے. جہاں تک عمران خان اور یاسمین راشد صاحبہ کا
ताल्लुक है। अल्लाह करे उनको रिहा कर दिया गया हो, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी यास्मीन राशिद साहबा की। और ज़ाहिर है कैंसर सर्वाइवर थी, उसमें रिलैप्स भी हो सकता है, और रिलैप्स ना भी हो जी, बुज़ुर्ग खातून है, उनके इतने अरसे से उनको जेल में रखा हुआ है, तो उसकी ज़ाहिर है आपकी सेहत पे, ज़हनी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हौसला उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिखाया है। और इमरान खान, वो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कोई किसी टीवी प्रोग्राम में मेरा ख़्याल है आज कहा है कि 6 क्योंकि 7 जून को ईद है, तो हो सकता है 5-6 जून को इमरान खान की ज़मानत भी हो जाए। वो अलग बात है कि उन्होंने अब तक इनकार किया है कि वो किसी भी सूरत में कोई पाबंदी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मेरा अपना ही ख़्याल है थोड़ी बहुत पाबंदी कबूल कर लें मौजूदा हालात में तो अच्छा है। इतनी बड़ी कुर्बानी इमरान खान ने दी है, आज तक पाकिस्तान में उतनी कुर्बानी किसी ने नहीं दी है। उन्होंने साबित किया है कि वो जो बात करते हैं उस पे कायम भी रहते हैं, बड़ी उनकी कन्विक्शन है। और शायद हमारी कौम इमरान खान जैसे लीडर को डिज़र्व नहीं करती है। बाकी अल्लाह करे, अगर जो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा है, उनके कज़न भी हैं कि 5-6 जून को उनकी ज़मानत हो जाएगी, वो ईद के लिए हो सकता है अपने घर पे ही हों। तो दुआ करें ऐसा ही हो, ताकि इन लोगों कौम की खातिर उन्होंने जो कुर्बानी दी है, वो ज़ाया भी ना हो। सर आपका, और मैं पिछले 1.5 महीने पहले से मुझे इस बारे में बताया गया था, मगर फिर जब इनका पहला पॉलीग्राफ टेस्ट इन्होंने करने से इनकार किया, वहाँ थोड़ी मसाइल आए थे, फिर सेकंड भी उन्होंने इनकार किया है। मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद तो खामोश होकर पीछे चली गई स्क्रीन के। इमरान खान को पिछले 1.5 साल से यही चाहा जा रहा था कि अगर उनको रिलीज़ किया जाए तो बिल्कुल टेप लगा लें और बिल्कुल क्वाइट होके, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई बिलीव सो। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, और यकीनन ये जो ज़ाती नफ़रतें हैं, और आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। और अल्लाह करे इमरान खान साहब भी आइंदा अगर कभी आएँ तो अपने पुराने फ़ैसलों की को मद्देनज़र रखते हुए अब वो गलत फ़ैसले और उन लोगों का इंतखाब ना करें जो कि फसली बटेरे उनके साथ थे, और उन्होंने मुल्क को भी बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसमें जनाब बुज़दार साहब सबसे पहले आते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, ट्रैवल सेफ, और 6 तक आप वहाँ हैं। आई कैन इमेजिन आप कितना एंजॉय कर रहे होंगे, और वहाँ तो आप बाजार में जब जाते होंगे तो आपको दिल करता होगा सब कुछ ही खरीद लें, कि एवरीथिंग इज विद इन द कैपेसिटी। नहीं जी, उसमें ऐसा नहीं है। जब भी आप यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े मॉल, गैर मामूली मॉल हैं, वहाँ जाएँ को लेने वो सस्ता नहीं है। हाँ, आप सनती इलाकों में चले जाएँ तो शायद वहाँ निस्बतन आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएँगी। अच्छी चीज़ आपको चाहिए, तो उसके लिए अच्छी कीमत भी आपको देनी पड़ेगी। कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मगर एक बात मैं बताऊं, कनाडा में चाइना की जितनी प्रोडक्ट हैं वही प्रोडक्ट अगर आप होम डिपो पे चले जाएं तो वही प्रोडक्ट ही है, बिकॉज वो बल्क में उनके पास आती है। प्राइस का बेशुमार डिफरेंस है। सर आपका बहुत शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल इवनिंग टुडे। अगली थर्सडे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड, प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स।